ناظرین، دعا زہرا کی ایج کے تعین کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور اس کی رپورٹ کے بعد ایک تہلکہ جو ہے وہ برپا ہے۔ اور میڈیا پر آپ کو پتا ہے کہ دو بیانیے سامنے آئے تھے، ایک بیانیہ دعا زہرا کے والدین کا تھا اور دوسرا دعا زہرا اور ظہیر احمد کا تھا، اور جو عوام ہے، جو آڈینس ہے، وہ ان دونوں کے بیانیے کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ دعا زہرا کے والدین کو صحیح سمجھ رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کو صحیح سمجھ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو کنفرمیشن نہیں تھی آن دی بیسس آف ڈاکومنٹس، فیکٹس اور اداروں کی رپورٹ کے اوپر کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ دعا زہرا یہ کہتی تھی کہ میری ایج جو ہے وہ 17-18 سال ہے، جبکہ ان کے جو والدین ہیں وہ یہ کہتے تھے، ڈاکومنٹس پیش کرتے تھے، عدالتوں میں جاتے تھے کہ اس کی ایج 18 سال نہیں ہے بلکہ یہ بلو 16 ہے، وہ 14 سال کہتے تھے کہ دعا زہرا کی ایج ہے۔ اور آج جو ہے دعا زہرا کی جو والدین ہیں ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے، اور میڈیکل بورڈ نے اپنا جو رپورٹ ہے وہ پیش کیا، اور اس رپورٹ میں کیا سامنے آیا وہ پہلے میں آپ کے سامنے مختصراً بتا دیتا ہوں۔ 10 رکنی یہ بورڈ بنایا گیا تھا عدالت کے حکم پر، جو محکمہ سندھ ہے، محکمہ ہیلتھ کا ہے سندھ کا، اس کے انڈر یہ بورڈ بنا تھا، 10 رکنی تھا۔ ڈاکٹر صبا فیصل جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے وہ اس کی سرپرست تھی، اور بڑے سینئر اس میں ڈاکٹر مختلف ہاسپٹلز کے وہ اس میں شامل کیے گئے تھے۔ اچھا، جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی جو فزیکل ایگزامینیشن کیا گیا ہے دعا زہرا کا، اس کے مطابق دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ 14 سے 15 سال ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈینٹل اس کی ایگزامینیشن کی گئی ہے اس کے مطابق دعا زہرا کی ایج جو ہے وہ 13 سے 15 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ساری انہوں نے اوپینین اپنی بتائی ہے کہ فزیکل کے مطابق ہماری کتنی ہے، ڈینٹل ایگزامینیشن کے مطابق کتنی ہے۔ پھر جو انہوں نے کنسنسس لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کنسنسس میں اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 16 سال بنتی ہے، نیئر جو ہے وہ 16 سال ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو موقف ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ جو دعا زہرا ہے اور ظہیر احمد ہیں، جو انٹرویوز میں وہ آ کر بتاتے تھے کہ ہماری ایج جو ہے وہ جو ہے اوپر ہے، 16 ایئر کے اوپر ہے، لیکن آج انہوں نے بتا دیا کہ فزیکل ایگزامینیشن میں 14 سے 15 سال ایج بنتی ہے دعا زہرا کی۔ اور اس رپورٹ آنے کے بعد سمجھ لے کہ جو سارا معاملہ ہے وہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں چلا گیا ہے۔ سمجھ لے کہ آج کی جو رپورٹ ہے وہ دعا زہرا کے والدین کے لیے ایک فتح کی، ایک ان کے حق میں یہ فتح کا فیصلہ آیا ہے، اور اب ان کے لیے جو کیس ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا، ان کو بڑی آسانی ہوگی۔ اور جو وہ اغوا کی بار بار بات کرتے تھے کہ دعا زہرا کو ورغلایا گیا، اغوا اس کو کیا گیا، تو آج کی یہ رپورٹ جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں بہت معاون ہوگی۔ دعا زہرا کے جو والد ہیں ان کا مختصر سا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا، اور انہوں نے سب لوگوں کا ایک تو شکریہ ادا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے، جو ہم پچھلے 2-2.5 مہینے سے جو سٹرگل کر رہے تھے اس میں آج ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اور انہوں نے ظہیر احمد کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب جو تصویریں ہیں وہ تم جا کے جو ہے وہ جیل میں جا کے لینا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے اب تصویریں بنانا۔ اور انہوں نے پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ظہیر احمد کو اب اریسٹ کر لینا چاہیے اس رپورٹ کی بنیاد پر کہ اس نے کس طرح ورغلا کر ایک بچی، جس کی اب یہ قانون ہے کہ 16 سال کے قریب یہاں پر پنجاب میں، اور 18 سال جو ہے شادی کے لیے وہ سندھ میں قانون ہے، تو کسی بھی قانون کے تحت جو دعا زہرا کی جو شادی ہے وہ لیگل نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو چاہیے کہ اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے۔ پھر جو دعا زہرا کے ابھی جو وکیل ہیں، جو ان کے والدین کی جانب سے وکیل ہیں جبران ناصر، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کتنے سنگین نتائج اب ظہیر احمد کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب ان پر اغوا کا مقدمہ بن سکتا ہے کہ ایک بچی جو بلو 16 ہے اس کی مینٹل جو اس کی سمجھ ہے وہ کتنی ایک ہوگی، تو اس کو کس طرح سے ورغلا کر یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بڑی ایک اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی بلو 16 جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو جنسی تعلق ہے وہ رکھنا ایسا ایک جرم ہے کہ جس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی اس کی معافی تلافی نہیں ہے، تو بڑا سنگین مقدمہ ہو سکتا ہے ظہیر احمد پر، اور یہ رپورٹ اس میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوگی۔
تو پہلے جو سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جس نے دعا زہرا کو کہا تھا کہ آپ کی فری ول ہے، آپ جس کے ساتھ مرضی جانا چاہیں جائیں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ کیس ختم ہو گیا اور سارا معاملہ جو دعا زہرا اور ظہیر احمد کے حق میں چلا گیا تھا، لیکن اس رپورٹ سے جو سارا موقف ہے وہ ایک تو والدین کا ثابت ہو رہا ہے اور اغوا کا جو مقدمہ ہے اس کو بھی یہاں پر بڑی تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو عدالت دعا زہرا کے والدین کے حق میں فیصلہ دے گی، ظہیر احمد کے خلاف کسی قسم کا جو ہے وہاں سے آرڈر آ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ کیس بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے یہ کیس، اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹویٹر کے اوپر اریسٹ ظہیر کے نام سے جو سب سے پہلا ٹرینڈ ہے وہ اریسٹ ظہیر کا ہے، یعنی لوگ اب سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس رپورٹ کے بعد کہ ظہیر احمد کو جو ہے وہ گرفتار کر لینا چاہیے کہ کس طرح اس نے ایک بچی کو جو بالغ نہیں ہے اس کو ورغلایا، اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کی، اور جو وہ میڈیا پر آتے تھے جو ایک بیانیہ بناتے تھے ایک لو میرج کا، ہیر رانجھا کی کہانیاں، لیلا مجنوں کی کہانیاں جو وہ سناتے تھے اور خوشی کے ساتھ تصاویر دکھا کر اپنے دعا زہرا کے والدین کو وہ جلاتے تھے، تو اب لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے جو ہے وہ دعا زہرا کے والدین کس اذیت میں گزرے ہیں، اور بالآخر آج ان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے۔ لوگوں نے کیا انہیں تانے نہ دیے، ایک تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر جو لوگ ہیں انہوں نے تانے تک دیے، اور میڈیا کے اوپر جو طبقہ ظہیر اور دعا کے حق میں تھا وہ انٹرویوز کرتا تھا، ان کو چیلنج کرتا تھا، اور کیا باتیں ہوئی، تو وہ اذیت ان کے لیے الگ تھی۔ تو آج جو رپورٹ آئی ہے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ظہیر احمد کو گرفتار کر لینا چاہیے کہ اس نے والدین کے جذبات کو کس طرح سے مجروح کیا ہے۔ اب اگر آپ بات کر لیں کیس کے فیوچر کی، تو اب یہ رائے دی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کے والدین کے لیے آگے بہت آسانی ہو جائے گی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے اور ان کا موقف درست ثابت ہو، یہ رپورٹ ان کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی، لیکن جو دعا زہرا کا واپس جانا ہے اپنے والدین کے پاس وہ ابھی تک کویسچنیبل ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ دعا زہرا جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس واپس عدالت انہیں بھیج دے گی، کیونکہ عدالت میں جب دعا زہرا جائے گی تو اس کی سٹیٹمنٹ بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ عدالت تو دیکھتی ہے کہ جو بندہ ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے، وہاں پر تو کوئی نشہ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح پریشرائز نہیں ہوتا، تو جو وہ بیان دیتی ہے اس کو عدالت بڑا میٹر کرتی ہے۔ تو ابھی اس رپورٹ کے باوجود جو ہے دعا زہرا کا اپنے والدین کے حوالے کیا جانا ابھی تک کویسچنیبل ہے، اور وکلا یہ کہتے ہیں کہ بے شک دعا زہرا کے والدین کے حق میں فیصلہ آ جائے، دعا زہرا اگر نہیں چاہے گی تو والدین کے حوالے نہیں کی جائے گی اور وہ دارالامان چلی جائے گی، تو ابھی تک وکلا یہ رائے دے رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ رپورٹ بہت حد تک معاون ثابت ہوئی ہے دعا زہرا کے والدین کے لیے، اور آگے اب جو کیس ایک مرتا ہوا نظر آ رہا تھا جس میں سے جان نکل چکی تھی، اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ دعا زہرا نے جو انٹرویوز دینے شروع کیے تھے وہ بھی اسی وجہ سے دیے تھے کہ اب ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، اسی وجہ سے وہ میڈیا پر آئی تھی، انہوں نے اپنی جو ہے وہ کہانیاں سنائیں اور انٹرویوز دیے، تصاویر شیئر کی، وہ اس کی بنیادی وجہ پہلے وہ ویٹ کرتے رہے کہ مکمل طور پر یہ کیس جو ہے ان کے حق میں ہو جائے، پھر جب سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ اس کو آزادی ہے جس کے ساتھ یہ مرضی جانا چاہے والدین کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اس کے بعد دعا زہرا اور ظہیر احمد کو لگا کہ اب یہ کیس فنش ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ انٹرویوز دینا شروع کیے، اس سے پہلے وہ جو انہوں نے انٹرویوز نہیں دیے، تو ان کی یہ جو سوچ ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے، اور یہ کیس اب سمجھ لیں اس رپورٹ کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، اور اب یہ عدالتوں میں چلے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مزید آگے نتیجہ کیا آتا ہے، کیا دعا زہرا کے والدین جو ہیں وہ دعا کو اپنے گھر واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو دوسرا بیانیہ تھا کہ گینگ ہے، دعا زہرا کو نشہ دیا جاتا ہے اور اس کو پریشرائز کروا کے ایسے بیانات دلوائے جاتے ہیں، اور یہ بات تو اپنی جگہ آن ریکارڈ ہے کہ دعا زہرا یہ کہتی رہی ہے کہ میری عمر 17-18 سال ہے، تو آن ریکارڈ وہ یہ بیان تو دیتی رہی ہے جو کہ آج اس رپورٹ کے بعد غلط ثابت ہوئے ہیں، تو جو والدین کا موقف تھا کہ پریشرائز کیا جاتا ہے، نشہ دیا جاتا ہے، جو یہ ساری چیزیں اس سے کروائی جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا موڑ آتا ہے، عدالتیں آگے چل کر کیا فیصلہ کرتی ہے، اور دعا زہرا کے جو والدین اپنی بچی کو اپنے گھر واپس لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ لوگ اس رپورٹ کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں اور کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ اپنے میزبان احمد فراز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔